السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہتاب احمد، آپ کا میزبان۔ آج ہمارے درمیان پاکستان کے ایک بڑے ہی مقبول فوک سنگر ہمارے درمیان موجود ہیں اور آج آپ کی ملاقات ان سے کرائیں گے، ان سے گانے سنیں گے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کے ایک مشہور فوک سنگر، دنیا بھر میں گھوم پھر کے آئے ہیں، پاکستان کا نام ریپرزینٹ کیا، پوری دنیا میں ٹور کرتے ہیں، شوز کرتے ہیں اور پاکستان میں ہی رہتے ہیں۔ ہمارے کراچی کے بڑے مقبول فنکار ہیں، آئیے ہم آپ کو ان سے ملاتے ہیں۔ وقاص بابر۔ ہاں تو وقاص بابر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے۔ اور بہت شکریہ کہ آپ ہمارے چینل پہ تشریف لائے۔ سر یہ شکریہ کی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا اپنا چینل ہے اور 99 جو ہے ویسے ہی بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں اس میں۔ ان کے آپ کے ڈائریکٹر رمضانی صاحب ہو گئے، آپ ہو گئے اور ہمارے اور دیگر جو دوست ہیں، اور خاص کر اعجاز تاج صاحب جو ہیں وہ میرے بڑے اچھے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، وہ بہت ہی پیار کرتے ہیں اور اپنا جو بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں مجھے وہ بڑا یاد کرتے ہیں۔ بالکل، ان کی طبیعتوں میں بھی یہی چیز ہے کہ وہ ہر فنکار سے محبت کرتے ہیں اور ایون جو لوگ ان سے ملتے ہیں ان سے متاثر ہی ہو کے جاتے ہیں، چاہے وہ نئے ہوں یا پرانے ہوں۔ لیکن اعجاز صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ان سے متاثر ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی تک یہی دیکھا کہ جو بھی آیا ہے، جو بھی ملا ہے، وہ ان سے بڑا متاثر ہوتا ہے اور وہ ہر دل عزیز آدمی ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک ایونٹ میں آیا تھا اعجاز صاحب کے، تو میں نے جب وہاں ایک ہجوم دیکھا فنکاروں کا اور کرکٹرز کا، بڑے نامور کرکٹرز تھے، تو مجھے محسوس ہوا کہ یار اس بندے کے اخلاق ہی ہے جو اتنے لوگ ماشاءاللہ ان کے ایونٹس میں اتنی دور چل کر آئے، اور کافی دور تھا وہ ایونٹ، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ پھر اللہ نے ایسا کیا کہ مجھے بھی تھوڑا ان کے قریب کر دیا اور میرے سلام دعا سے آج وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، بے شک بڑی محبت ہے۔ اور شوز کے حوالے سے مجھے کچھ تھوڑا سا آپ بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں، کووڈ-19 کا بھی معاملات چل رہے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ فنکاروں پہ کیا اثر انداز ہو رہا ہے یا ان کی فیملیز پہ کیا اثر انداز ہو رہا ہے؟ بہت مہتاب علی بھائی، آپ خود بھی جانتے ہیں کیونکہ آپ خود بہت اچھے آرٹسٹ ہیں اور ہیں ابھی الحمدللہ، آپ بہت نامور آرٹسٹ ہیں۔ کووڈ جب سے آیا ہے، جب سے فنکار سمجھ لیجئے نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے، وہ والا ایک تھوڑا سا ٹاپک آ گیا تقریباً، لیکن ہمارے بارے میں کوئی سوچتا نہیں ہے، ایکچولی گورنمنٹ سوچتی ہے، نہ صوبائی نہ وفاق، کوئی بھی ہمارے بارے میں سوچتا نہیں ہے۔ تو فنکاروں کو تو ویسے ہی آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں لوگ اس طرح۔ بیسیکلی ایکچوئل جو ہمارے یہاں کی جو لوگوں کی اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کی جو کہ پولیٹکس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کی تھنکنگ جو ہے نا از سو ڈفرینٹ۔ بالکل ہمارے یہاں فنکار کی قدر جو ہے نا صرف اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ اس نے اپنی ذات کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے اللہ نے اس پہ مہربانی فرمائی ہوئی ہے کہ جی وہ اس کا نام ہے، اس کی شہرت ہے، اس کے گانے چل رہے ہیں، اس کی ایکٹنگ۔ تھوڑا سا سوری، میں مانوں گا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے آج میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتا رہا ہوں کچھ لوگوں کے بارے میں۔ ہم پہلا ایگزامپل اعجاز تاج صاحب لے لیتے ہیں۔ اعجاز تاج صاحب میرے خیال میں اس کووڈ کے ٹائم میں اعجاز صاحب فنکاروں کے بہت کام آئے، فنکاروں کے لیے بہت ڈسٹریبیوشن کی ہے انہوں نے،
اور ایسا کیا ہے کہ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہے. اسی طرح کے بہت سارے ایسے دوست ہمارے فنکار نواز ہیں جنہوں نے فنکاروں کے لیے کیا ہے اور خود ہی کیا ہے. لیکن جو جس سطح پہ ہونا چاہیے بیسکلی تو اس سطح پہ نہیں ہو رہا ہے نا. صحیح. دیکھیں نا یہ تو آپ کے پرسنلی کانٹیکٹس آپ کہہ لیں کہ جو کوئی پرسنلی آپ کو پسند کرنے والے آپ کے چاہنے والے جو آپ کو چاہتے ہیں آپ کے نام کو نہیں چاہتے. ہاں بکاز دیکھیں کیونکہ میں نے ایک وقت گزارا ہوا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب آدمی چڑھتا سورج ہوتا ہے تو وہ تو دنیا ہی پوج رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب اس کا مطلب کچھ کسی وجہ سے بھی ڈاؤن فال آ رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارے ہاں جو ہے نا وہ سب پیچھے بھاگ جاتے ہیں, سب بھاگ جاتے ہیں. ہاں ماننا نہیں, بالکل 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 یہی ایکچوئل بات ہے. میں اس بات میں مہتاب بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں, معاف کیجیے گا, سوری ٹو سے, میرے فنکار دوست اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو ان سے بھی میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم خود جو ہے نا بیسکلی خود ہم بہت بڑے منافق ہیں. ہم اس وقت اس فنکار کے لیے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب اس کا بالکل اینڈ ہو جاتا ہے. اگر شاید ہم اس کی زندگی میں کچھ تھوڑا سا اچھا کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس فنکار کی عمر بھی بڑھ جائے اور اس کے حالات بھی اچھے ہوں. بالکل بالکل. جو وہ گائیکی آپ گاتے ہیں یہ پاکستان کے اندر بہت ہی مطلب مختلف مخصوص اور مختلف ہے. ہاں بالکل. عام گائیکی سے یہ ہٹ کر گائیکی ہوتی ہے اور جس کو فوک کہا جاتا ہے, اور ماشاءاللہ آپ اس پہ اپنا ایک عبور رکھتے ہیں اور آپ کا اس میں ہی آپ کا ایک نام ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہماری آڈینس کو, ہمارے ویورز کو جو ہے اپنے پیاری سی آواز میں جو ہے کچھ تھوڑا سا سنائیں. میں بالکل سناؤں گا اور آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اس میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. فوک سنگر مجھے ایک ہمارے میوزک ڈائریکٹر تھے, بلکہ میوزک ڈائریکٹر نہیں سنگر کہوں گا, بڑے اچھے استادوں کی جگہ تھے, جہانگیر تیموری صاحب ایک ہمارے بڑے اچھے سینئر آدمی. جی جی. مجھے انہوں نے ایک بات کہی, مجھے ان کی بات وہ بہت اچھی لگی. تو مجھے کہنے لگے وقاص بابا تم جو کام کرتے ہو, تم جو گانے گاتے ہو, تو تمہیں تو اس میں کوئی بھی نہیں بجانے ہے کیونکہ جو تم گا رہے ہو وہ سب گا رہے ہیں. رائٹ. تو تم اپنی پہچان الگ بناؤ تاکہ تمہیں لوگ جانیں. مجھے وہ بات ان کی بڑی لگی اور میں نے گٹار مار لی. وہ بات میں نے کہا, ان سے پوچھا, میں نے کہا جہانگیر بھائی کیا کرنا چاہیے, تو انہوں نے کہا تم فوک گاؤ, ہماری آواز جو ہے وہ فوک آ گئی. بس مہتاب بھائی اس دن کے بعد سے میں نے فوک گانا شروع کیا. پھر میں نے بڑے بڑے استادوں کو پک کیا, طفیل نیازی صاحب, عالم لوہار صاحب, عنایت حسین بھٹی صاحب, ایسے فوک آرٹسٹوں کو لیا. That's good. تو جو آئیڈیل بنے نا میرے وہ بنے طفیل نیازی صاحب. گڈ. مجھے طفیل نیازی صاحب مجھے بہت پسند ہے. طفیل نیازی صاحب کا تو خیر پاکستان میں بڑا نام. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں سے کر دیا ایسا کہ نہیں یہ تو اچھی سی بات ہے. اور کچھ سنائیے. میں ایک آپ کو سناتا ہوں خان صاحب نصرت فتح علی صاحب کا ایک انترا ستائی آپ کی نظر کرتا ہوں, امید ہے آپ کو پسند آئے گا. سن چرخے میٹھی میٹھی مایا میں یاد آتا, سن چرخے میٹھی میٹھی مایا میں یاد آتا, میرے دل وچوں اٹھ دیے بھوک, مایا مینوں یاد آتا, سن چرخے دی میٹھی میٹھی ماہی آوے گا میں خوشیاں مناواں گے, او دیدار وچ اکھیاں وچ آواں گے,
چاواگے دکھ ڈاڈے دیتے جدڑی ملوک مایا مینوں یاد آودا سن چرخے دی میٹھی میٹھی کوک مایا مینوں یاد آودا سن چرخے دی میٹھی میٹھی کوک. فوک گانا واقعی مشکل ہے اور اس کے لیے بڑی ہائی پچ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. آپ نے یہ گانا جو ہے باقاعدگی سے کسی سے سیکھا اور یا اپنا شوق نے آپ کو؟ شوق تو مجھے تھا ہی مطلب صاحب گانا ظاہر ہے شوق تو مجھے میوزک کا تھا لیکن کوئی بھی کام نا وہ بغیر سیکھے نہیں آتا سیکھنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو استادوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں جب جا کر آپ کسی قابل ہوتے ہیں. تو میں نے سیکھا بالکل میرے کافی استاد ہیں لیکن میں اپنے روحانی استاد کا ضرور ذکر کروں گا جن کا نام ہے طفیل نیازی صاحب. میں نے ان سے بڑا کچھ پک کیا ہے بالکل اور بہت کچھ سیکھا ہے. آج میں تھوڑا سا نقشے قدم پہ ہوں لیکن ٹرینڈ سے تھوڑا سا دور ہو گیا ان کے ٹرینڈ سے نہیں ہوں. میں فوک نصرت فتح علی صاحب کے حوالے سے اور دوسرے لوگوں کے حوالے سے کر رہا ہوں. تو یہ ایک سیکھنا. زیادہ تر آپ جو پرفارم کرتے ہیں اسٹیج پر جی تو اس میں جو ہے آپ جو ہمارے سینئر سنگرز ہیں ڈیفینیٹلی فوک جو ہے وہ سینئرز کا گایا ہوا ہے تو آج بھی وہ اس کو کنورٹ کر کے کچھ ماڈرنائز کر کے لوگ گا رہے ہیں ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے وہ زیادہ تر کس کو گنگناتے ہیں؟ میں زیادہ تر تو دیکھیں جی اسٹیج پہ میری پہچان نصرت فتح علی صاحب کے حوالے سے ہے اور میں ان کا آلٹرنیٹ میں کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہوں آلٹرنیٹ میں نہیں ہوں لیکن بس ان کی دعاؤں کے طرفے میں کچھ تھوڑا بہت انہیں کا ان کے حوالے سے پہچان ہے میری. راحت فتح علی صاحب نصرت فتح علی صاحب یا اور جو دیگر فوک سنگر ہیں ان کے حوالے سے. ویری گڈ بہت اچھی بات ہے. ایک چیز یہ بتائیں جو آج کل کی گائیگی ہے اور جس میں نہ سر کا پتہ نہ لے کا پتہ مگر بس چل رہا ہے ایک بھیڑ چال والی بات ہے تو اس کے متعلق آپ کیا کہنا پسند کریں گے کہ ایسا کیوں ہے؟ آج میں آپ خود سنگر ہیں آپ اچھا گاتے ہیں اور آپ نے پوری ساری زندگی لائیو ہی شوز کیے ہیں لائیو ہی گایا ہم نے بھی لائیو گایا. جب تک آپ کسی استاد سے پراپرلی سیکھیں گے نہیں نا آپ چاہے کتنے ہی بڑے سنگر ہو جائیں کتنے ہی بڑے آپ مقام وقتی طور پر آپ کو مقام مل سکتا ہے لیکن آپ کو ایسا لگے گا یہ ہوا آئی تھی اور یہ ہوا چلی گئی. جو مستند لوگ ہیں نا مستند جنہوں نے اس کام کو تھوڑا بہت سیکھا ہے جو کر رہے ہیں وہ آج بھی کامیاب ہے. آج بھی ان کا نام لیا دیکھیں عالمگیر شیخی تحسین جاوید امجد حسین کیوں نام یاد رکھتے ہیں لوگ انہوں نے کام کیا ہے. حسن جہانگیر کو نہیں یاد رکھتے لوگ شاہ جی خوش کو ان سب کے ساتھ میں نے بھی کیا ہے نا آپ کو یاد نہیں رکھتے آپ کو یاد ہوگا لیکن سجاد علی کو سب یاد رکھتے ہیں تحسین جاوید کو سب یاد رکھتے ہیں محمد علی شیخی عالمگیر کو ان کو لوگ یاد رکھتے ہیں کیونکہ یہ مستند لوگ تھے بے شک یہ ہوا والے لوگ نہیں تھے. بالکل بالکل. جو آپ فوک گاتے ہیں اس میں جو ہے آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایک اچھا سا جو آپ کو خود پسند ہو فوک گیت ذرا ہماری ناظرین کو بھی سنائیں آڈینس کو بھی سنائیں. ظاہر ہے آپ کے لیے آیا ہوں. میں ایک چیز ضرور کرنا چاہتا ہوں اور سارے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کسی کا بھی آپ گانا گا رہے ہیں کیونکہ ہم فالوورز ہیں ان کے تو اگر ہم ان کا نام نہ لیں تو یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے. آپ کسی کا بھی گانا گائیں تو کم سے کم اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. بے شک. یہ روبینہ قریشی صاحبہ کا گایا ہوا گانا ہے فوک سانگ ہے اور یہ حیدرآباد ریڈیو سے انہوں نے گایا تھا بہت سال پہلے پھر اس کو ریمکس کیا گیا وہ آپ کی نظر کرتا ہوں پلیز. ہو میری ڈاچی گلی وچ
ਟੱਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਗਾਚੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਵੇ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮਨਾਵਣ ਚੱਲਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮਨਾਵਣ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਪੀਰਾ ਪੀਰਾ ਹੋ ਪੀਰਾ ਪੀਰਾ ਹੋ ਪੀਰਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਟੋਰਾਏ ਮਾਂਗਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਟੋਰਾਏ ਮਾਂਗਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਵਲੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਦਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਵਲੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਪੀਰਾ ਪੀਰਾ ਹੋ ਪੀਰਾ ਪੀਰਾ ਹੋ ਪੀਰਾ ਪੀਰਾ ਹੋ ਪੀਰਾ हाँ वकास बाबर, मैं एक पर्सनल सा सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि मेरी इतला के मुताबिक यू आर बिलोंग टू खान साहब, मेहदी हसन खान साहब की फैमिली से आपका कुछ लिंक बनता है? ऑफ कोर्स बिल्कुल है खान साहब की फैमिली से, लेकिन मैं जिक्र नहीं करता। उसकी वजह यह है कि देखिए वो शहनशाह गज़ल और माँ ने एक ही मेहदी हसन पैदा किया, दूसरा कोई मेहदी हसन बेशक नहीं अभी तक। बेशक, और जैसा उनका गाना है उनके बाद तो नो डाउट अबाउट। मैं इस दौर का मेहदी हसन साहब को तानसेन कहता हूँ, इस दौर का, बेशक क्योंकि मेहदी हसन साहब से बड़ा सिंगर अभी तक हमने अपनी लाइफ में इतना कुछ करके देख लिया, लेकिन उनसे बड़ा सिंगर नहीं देखा। इसमें कोई शक नहीं। तो मैं जो फ़ख्र है कि मैं मेहदी हसन साहब की फैमिली से। आपका जो बेसिकली ताल्लुक़ है वो हैदराबाद से है, जी तो कुछ थोड़ा सा हैदराबाद का जिक्र कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा और हमारी ऑडियंस के लिए। हैदराबाद, देखिए हैदराबाद की जो सरजमीन है वो बड़ी ज़रख़ेज़ है फनकारों की। बिल्कुल बहुत बड़े बड़े लीजेंड्स जो है वो उस मिट्टी में पैदा हुए हैं और माशाल्लाह से बड़े परवान चढ़े हैं। बिल्कुल। तो मुझे हैदराबाद की मिट्टी पे बड़ा फ़ख्र है कि मैं हैदराबाद का हूँ। स्ट्रगल मैंने हैदराबाद से शुरू की और ऐसी स्ट्रगल की कि अल्लाह ताला ने, मैं अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू होना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपकी दुआओं की तुफैल पाकिस्तान में कोई ऐसा फनकार नहीं है जो आपके भाई को न जानता हो। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। बड़ा एहसान है। देखिए ना, आपका जानना या आपको पहचानना कोई ऐसी वो मतलब वो वाली बात नहीं है। ऑडियंस पहचान नहीं है, ऑडियंस की बात नहीं, आर्टिस्टों की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब भी कोई आर्टिस्ट बनता है और एक फैमिली की तरह गेट टुगेदर होती रहती है तो उसमें हर फनकार एक दूसरे को जानता है। और मुझे ये बात पता है कि वकास बाबर को पाकिस्तान का तकरीबन हर फनकार जानता है, नो डाउट। एहसान है। मेरे उस्तादों को मैं बहुत दुआएं देता हूँ और स्पेशली मैं अपने उस्ताद का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, मोहतरम जनाब प्लेबैक सिंगर गुलाम अब्बास साहब जो मेरे उस्ताद हैं। और अगर ये उस्ताद जी प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपकी खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। हाँ तो नाजरीन, अभी आपने मुलाकात की, गीत सुने वकास बाबर साहब से। वकास बाबर साहब, इनसे एक कलाम सुनते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, वक्त ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेहताब भाई। और बिल्कुल एक वली के बुजुर्ग के नाम से इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। तो एक बड़ी खूबसूरत कलाम आपकी नज़र कर रहा हूँ। सजना कठिया
اب یہ کہ بچھوڑے آئوں اگلائی منظور دلائی اے غم ردا منظور دلائی اے غم ردا کتے بچھڑے ادا مر جائے بوتا پیار نہ کری نہیں تے رل جاوے گا اتھے رل موئے رکھا جو رل جاوے گا بوتا پیار نہ کری نہیں تے رل جاوے گا